کوئی بات نہیں. ہاں جی, تو فری ول کا جو تھا نا اس میں میرے کو یہ بولنا تھا کہ کیسا رہتا ہے کہ سب پری ڈیسٹینڈ ہوتا ہے, مطلب سب لکھا ہوا رہتا ہے, لیکن ابھی کیسا جس نے پورا یونیورس بنایا ہے, ٹھیک ہے, جس نے پورا کا پورا یونیورس اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سب جس نے بنایا ہے, اس کو فیوچر کا بھی نالج ہوتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کانسیپٹ ہمارے لیے ہیومن برین کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ جب سب تو پھر ہونے ہی دیا والا ہے کیوں گیا؟ تو پھر دیا کیوں گیا. یہاں پہ پہلے ادھر رک جاتے ہیں, پہلے یہاں پہ پاز کرتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے آپ کی بات پوری ہو جائے, لیکن یہ ایک بڑی گندی سی بات آپ نے کر دی ہے. کون سی؟ اگر یہ بات ہمارے دماغ سے سمجھنے سے قاصر ہے تو بتائی کیوں گئی ہے؟ بتائی کیوں گئی مطلب ایگزیکٹلی نہیں اس تو کے بتا دو, آپ کو اس تو کے نہیں پتا اوپر نا فیوچر میں. ہزاروں ابھی جو آیتیں. آپ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے آپ کو تھوڑی پتا ہے, اللہ تعالیٰ صرف پتا ہے کہ مجھے پتا ہے. یو ڈونٹ جیسے ابھی انڈرسٹینڈ مائی کوسچن. آپ نے ٹائم ٹریول پہ کوئی مووی دیکھی ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, ایک بات بتاتا ہوں. ہاں ہاں دیر آر جب آپ کسی چوراہے پہ جاتے ہیں, چوراہے کا پتا آپ کو, چوراہے آپ انڈیا سے پاکستان سے ہیں؟ جی میں انڈیا سے. انڈیا سے, اوکے, تبھی آپ ذرا ٹھنڈے. چوراہے پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 4 آپشن ہوتی ہیں. آپ رائٹ جا سکتے برابر ہیں, آپ لیفٹ جا سکتے ہیں, آپ سیدھے جا سکتے ہیں, آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں. برابر کریکٹ؟ برابر. اوکے. ڈیوائن ڈکری یا قدر یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ آپ نے رائٹ ہینڈ سائڈ کا ٹرن لینا, جبکہ اللہ کو پتا ہونا کہ یہ بندہ ان 4 میں سے کوئی بھی اگر سے اس کے بٹرفلائی ایفیکٹس کیا بنیں گے اور پاسبل فیوچر کیا بنے گا, یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں. لسن ٹو می ویری کیئرفلی جو میں کہہ رہا ہوں. میرے ایک ایکشن سے اے ایکشن سے یہ ہو جائے گا اور بی ایکشن سے یہ ہو جائے گا, اور بی ایکشن اگر میں لوں گا تو میری لائف اور میرے ارد گرد والوں کی لائف اس طریقے سے ہو جائے گی, اور اگر میں اے ایکشن لے لوں گا تو میری لائف اور میرے ارد گرد والوں کی لائف اس طریقے کی ہو جائے گی. یہ 2 پاسبلٹیز ہیں. اللہ کو اگر ساری پاسبلٹیز کا پتا ہو, آئی ایم فائن, اللہ کو ساری پاسبلٹیز کا پتا ہے, اور میں اس میں سے ان پاسبلٹیز میں سے کسی ہر ڈیسیژن میکنگ ٹائم پہ ایک پاسبلٹی کو پک کر لیتا ہوں. دس از ناٹ وٹ اللہ سیڈ. یہ اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ڈیوائن ڈکری ڈال دی ہے, برابر, وہ لکھ دی ہے. اب وہ لکھ دی ہے نا, تو کیا میں اس کے خلاف کبھی بھی کام کر سکتا ہوں؟ نہیں. ہینس میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ میں نے جہنم جانا ہے یا جنت جانا ہے. اب دیکھو یہ بات, اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ. اگر آپ کی تقدیر اس میں طرح سے سوچنے کو ٹرائی مت کرو کہ کیونکہ کیوں یہ لکھ ایز اٹ دیا از گیا ہے لکھا تو میں نہیں, اسے سوچنا نہیں کہتے, کیا ایز اٹ از لکھا نہیں گیا وہ؟ ہاں لکھا گیا, بٹ اس کو بس بات سمجھنے ختم. کے لیے ٹرائی کرو نا. ابھی کیسا, فار ایگزامپل میں اگر ٹیچر ہوں, میری کلاس میں بہت سارے بچے, ٹھیک ہے, اب مجھے ہر ایک بچے کی فطرت پتا ہے کیونکہ میرے ساتھ وہ بہت ٹائم اسپینڈ کر چکے. مجھے پتا ہے کہ میں جب نہیں, لیکچر دے رہا ہوں تو کون غلط میری بات. بات سن رہا ہے, کون نہیں پاز سن رہا ہے, کون مستی پاز کر رہا ہے. پاز پاز نہیں میں آپ تو پاز, ہر دیکھو ایک بچے کی میں آپ نہیں کو غلط کہہ رہے ہیں نا, مثال غلط ہو گئی یہاں پہ. تو بھائی کمپلیٹ مثال غلط کرنے ہوگی, دو. میں فکس کرنے لگا ہوں, ایسے پھر میں بھی اللہ آپ نے کو پاز کرتا آپ رہوں کو گا, آپ بول اس نہیں پاؤ گے. فطرت پہ بنایا ہے جس ہاں فطرت پہ وہ آپ کو چاہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کلاس ٹیچر ہوں, مجھے ہر بچے کی فطرت پتا ہے. تو فطرت سن تو پتا لو, اس ہونا کے لیے ایک میں بولا سیپریٹ تھا, چیز ہے, اس کے لیے میں بولا تھا, آپ کو پورا ماں سن لو کے پہلے. پیٹ میں ایک خاص فطرت پہ بنا دینا ایک سیپریٹ چیز ہے. ہاں آپ تو نے کبھی روبوٹکس تو کا نام, روبوٹکس کے اوپر کام کیا آپ نے؟ روبوٹکس انجینئرنگ پہ کام کیا؟ نہیں, میں روبوٹکس انجینئر نہیں ہوں. کوئی بات نہیں. کبھی آپ نے بچوں کے رپورٹ, چلے آپ نے بچوں کے رپورٹس دیکھے ہیں چھوٹے, آج کل لیگو کے اندر بھی رپورٹس آتے ہیں, کبھی دیکھے ہیں آپ نے؟ ان کے اندر ایک چھوٹی موٹی پروگرامنگ کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہوتی ہے کہ یو کین میک برابر سرٹن پروگرامز برابر آؤٹ آف اٹ, برابر. رائٹ؟ تو اگر آپ نے روبوٹ کو پروگرام کیا ہے کہ اس نے 10 سٹیپ چل کے بیٹھنا ہے, وہ ہمیشہ 10 سٹیپ چلے گا اور چل کے بیٹھ جائے گا. دس برابر. از وٹ یو پروگرامڈ ان دا روبوٹ, رائٹ؟ دس از وٹ اللہ کلیمز کہ اس نے ماں کے پیٹ کے اندر ڈیوائن ڈکری لکھ دی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں. نہیں ویسا نہیں ہے, اب اللہ تم تعالیٰ جو کو مرضی پتا پوچھ ہے لو. کہ ابھی جیسے آپ نے چوراہے کا جو ایگزامپل دیا نا, اس میں آپ کوئی بھی راستہ لے سکتے ہو. اگر میں آپ کو دکھا اگر دوں کہ اللہ اللہ نے یہ تعالیٰ لکھا نے پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے نا کہ آپ رائٹ جاؤ گے, ان کو وہ پتا ہے
کیونکہ اگر وہ نہیں پتا ہوتا ہے نا تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ there is سر something یہ that آپ Allah کلیم کر رہے ہیں نا, doesn't know. میں نے کہا آپ کے کلیم میں اور اللہ کے کلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. نہیں میں کلیم کی بات کر رہا ہوں کہ سب لکھا ہوا ہے نا, سب کچھ لکھا ہوا ہے. کیوں لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سمجھنا, دیکھو پہلی بات تو یہ ایک نارمل, اگر قرآن حدیث سے سمجھائیں. نہیں جتنا اللہ کو نالج ہے, اگر اتنا ہمیں نالج ہو جائے اور ہم سب سمجھ لے تو پھر ہم لوگ سر گاڈ قرآن ہو جائیں گے حدیث نا سے بھائی. سمجھائیں نا. ہاں تو قرآن میں تو کتنی جگہ لکھا ہوا ہے نا, جیسے قرآن میں کیا لکھا ہے نا کہ دعا مانگو, تو ایسا کیوں لکھا ہے دعا مانگو؟ کیونکہ اگر ایسا ہے کہ کچھ چینج ہی نہیں ہوئے گا تو ہم پھر دعا کیوں مانگے؟ نہیں چینج تو آپ کا کچھ نہیں ہوگا, دعا بھی آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. نہیں چینج ہوگا نا, ابھی ایک نہیں حدیث ہے ہوگا. جہاں قلم جو حدیث کے ہے حساب سے بتا قلم, سکتا ہوں, ایک سیکنڈ, حدیث کے حساب قلم سے آپ بتا سکتا ہوں. سر جی یہ لے حدیث, قلم تو آپ کے ڈرائی کر دیے گئے ہیں. نہیں سنیے, Read, دیکھو ایک حدیث ہے, let's read ایک it, حدیث ہے let's جہاں read it پہ together, let's read it together. اچھا آپ کے سامنے اسکرین پہ پڑھی کہ میں پڑھوں. O messenger of Allah, is one's deed in that which has already dried of pen and what has passed of the divine decree, or is it the future? No, it is in that which has already dried of the pen and what has passed of the divine decree, and each person is facilitated for what he has been created. اوکے نا دوبارہ سے پڑھتے ہیں, آپ کا آرگیومنٹ یہاں پہ فالس بنتا ہے. او میسنجر آف اللہ, از ونز ڈیڈ, ایک بندے کے کرم, ڈیڈس, ان وٹ ہیز بین آلریڈی ڈرائیڈ آف, کیا وہ اس کے اندر ہیں جو کہ قلم کی لکھنے کے بعد ڈرائی کر دیا گیا, اس کو سوکھ دیا گیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا تھا, قلم سے کہا تھا لکھ, قلم نے پوچھا اللہ کیا لکھوں, اللہ نے کہا لکھ جو ابد تک ہونا ہے, اور اس نے لکھ دیا, اور پھر اس کی انک ڈرائی کر دی گئی. تو ایک بندہ پوچھتا ہے کہ کیا ایک انسان کی ڈیڈ, اس کا کام, اس کے عمل اس ڈرائیڈ پورشن کے اندر لکھے گئے ہوئے ہیں آف دا پین, اس قلم کے, اینڈ وٹ ہیز پاسڈ آف دا ڈرائنگ ڈگری, اور از اٹ ان دا فیوچر, کیا وہ پاسٹ میں کے لیے ہے یا فیوچر میں بھی؟ تو اللہ کے مسلم نے کہا نو, اٹ از ان دیٹ وچ ہیز آلریڈی ڈرائیڈ آف دا پین and what has passed of the divine decree, and each person is facilitating what he has been created for. Let's break it into portion. تین چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. پہلی چیز, it is in that which has already been dried of the pen, یہ اسی میں ہے جس میں پین ڈرائی کر دیا گیا تھا, اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے. and what has passed of the divine decree, جو کہ ڈیوائن ڈگری نے پاس کر دیا ہے. and each person, اور ہر بندہ, is facilitated for what he has been created for, اور ہر بندہ وہی کر رہا ہے, اسی چیز کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہے جس کے لیے اس کو بنا دیا گیا ہے, جو دنیا بنانے سے پہلے قلم نے لکھ دیا ہے. اب وہ بندہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا, 5,000 10,000 20,000 50,000 100 لاکھ سال وٹ ایور آپ کہہ لیں, پہلے انسان کو بنانے سے اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے, اور اس نے یہ کام کرنا ہے, اس نے 500 بندوں کا ریپ کرنا ہے, 100 بندوں کا قتل کرنا ہے. انہوں نے لکھا ہے, ارے پتا تب ہوتا ہے جب ہونا اور کسی کے بارے میں کسی کو فورس کرنا, یہ دو الگ چیز. مائی فرینڈ, اللہ نے اس کو بنایا اسی لیے. یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں. اب چلیں, یہ تو سمجھ لگ گیا نا کہ ڈگری ہے. چلیں اب میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے اللہ نے بنایا اس لیے. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر, اب میں سیدھا قرآن بھی جاتا ہوں, کیسی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں آپ کو سیدھا قرآن بھی لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں انسانوں کو گائیڈ کیوں کرتا ہوں, پتا آپ کو کیوں؟ یہ دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, سمجھ آ گئی تو آپ آج کے آدمی اسلام چھوڑیں گے, نہیں سمجھ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ رہے مسلمان. اللہ کہتا ہے say with Allah is far reaching argument, if he had willed, اگر اس نے کرنا ہوتا, he would have guided you all, تو وہ تم سب کو ہدایت پہ لے آتا. اب مجھے بتائیں, اللہ کہہ رہا ہے اگر میں کرنا چاہتا, مینس اگر وہ سب کو اچھا بنانا چاہتا تو وہ سب کو اچھا بنا لیتا. اب مجھے بتائیں اللہ نے سب کو اچھا کیوں نہیں بنایا, یہ سمجھائیں مجھے. نہیں کیسا ہے, ابھی دیکھو, اگر سب کو اللہ تعالیٰ مسلمان ہی بنا دے, مسلمان سر اچھے کی بات کریں نا, سب کو اچھا بنایا تو چلو سب کو اچھا اگر اللہ تعالیٰ چاہے ایک چٹکی میں ابھی آج کے بعد سے نہیں کچھ ہوگا. نہیں ویری نیکسٹ سیکنڈ, اگر ورڈ صحیح کریں, ڈیوائن ڈگری لکھی جا چکی ہے. سب کے سب نہیں, ابھی کے ابھی کچھ, اللہ بھی ابھی کے ابھی کچھ نہیں کر سکتا. ڈیوائن ڈگری لکھی جا چکی ہے, قلم خشک کیا جا چکا ہے.
پر تو اللہ نے ہی لکھا ہے نا بھائی, اگر اللہ تعالیٰ قلم چاہتے خشک تو ہو اچھے ہی چکا بنے ہے. تو آپ نہیں کا دنیا میں آنے کا کچھ پوائنٹ ہی نہیں نہیں, ہوا, ثابت کریں آپ مجھے, کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے گا. ثابت کریں. نہیں, اگر سب اچھے ہی ہو جائیں گے تو پھر ٹیسٹ کیا ہوا؟ نہیں تو ٹیسٹ اس ہے میں ہی نہیں. ایک سیکنڈ, نہیں, ٹیسٹ, ایک آپ سیکنڈ اس کا انٹرپریشن کیا لے رہے ہو؟ اس بھائی, کا ٹیسٹ مطلب یہ کا ہوتا ہے. رک جائیں, ٹیسٹ والا آرگیومنٹ دینا بعد میں, کیونکہ وہ ٹیسٹ والا آرگیومنٹ ابھی ہم سیدھا کریں گے. ٹیسٹ اگر ہو تو اللہ ڈیوائن ڈگری نہ لکھے. دیکھیں, اگر میں ٹیسٹ دیتا ہوں 10 بندوں کو, تو میں 10 میں سے کسی بندے کو پہلے سے پرچہ آؤٹ نہیں کر دوں گا, ٹھیک ہے. اللہ نے اگر ڈیوائن ڈگری لکھی ہے تو پرچہ اس نے آؤٹ کر دیا ہوا ہے. ابھی آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, ٹیسٹ کو بھی مارے گولی سائڈ پہ رکھیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ ٹیسٹ والی گیم جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ گیم ہے. ابھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. اس کا مطلب ہے اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دینی تھی, اور اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی. کریکٹ, کریکٹ ہو گیا. اب مجھے بتائیں اللہ نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی, یہ سوال ہے میرا آپ سے. جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ملے گا نا. ڈیزرو اور نا ڈیزرو کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اللہ قرآن میں کیا بتا رہا ہے, میں اس کی بات بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ اس کا ایک وعدہ ہے, ایک قول ہے. پتا آپ کس بات کا؟ کیا بات ہے؟ اللہ کا ایک قول ہے, ایک وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ پتہ نہیں کون سی ورڈ بول رہے ہیں. اللہ کا ہے ایک حق القول. کیا ہے؟ حق القول. اور وہ کیا ہے کہ میں بھروں گا جہنم سے جنوں اور انسانوں کو. آئیے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اینڈ اف وی ہیڈ ولڈ, اور اگر ہم چاہتے, وی کوڈ ہیو گیون ایوری سول اٹس گائیڈنس. یہ والی آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ والی آیت اس کی ایکسپلینیشن دے رہی ہے, اس کو آگے لے کے جا رہی ہے. اور آگے کیا لے کے جا رہی ہے وہ سمجھے. بٹ دا ورڈ فرام می, کون سا ورڈ, ورڈ کون سا ہے؟ حق القول ہے, خالی ورڈ نہیں ہے, حق والا قول, سچا قول, حق حق حق, وہ والا قول. فرام می ول کم انٹو افیکٹ, جو میں نے کیا تھا وہ افیکٹ میں آئے گا. آئی ول شیورلی فل ہیل with jinn and people all together. میں یقیناً بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے. اب مجھے بتائیں, قرآن کی اس آیت کی روح سے اللہ ہر کسی کو گائیڈنس کیوں نہیں کرتا؟ تو یہی تو نا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت پتا ہے. تو نہیں, وہی یہاں وہ پہ اللہ بتانا فطرت چاہ کی رہا ہے بات کہ نہیں کر میں رہا. جھوٹ. اگر میں اس چاہوں تو آیت کے سب کو گائڈ کر مطابق سکتا ہوں, بٹ اس کا اس کچھ پوائنٹ نہیں ہوگا پھر, نہیں, کیونکہ پوائنٹ کیسا نہیں. جو ہیلو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ملے گا. یار, اوے اپنگ بھائی پلیز ریڈ کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اپنے پاس سے نہیں ایڈ کریں. قرآن میں کوئی بھی لفظ ایڈ کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. نہیں, میں کہاں ریڈ قرآن میں کریں کچھ ایڈ قرآن کر میں رہا کیا ہوں, کہہ جو رہا ہے لکھا اللہ. ہے میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں نا. انٹرپریٹ نہیں کریں, جو لکھا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ہر کسی کو گائیڈنس کیوں نہیں کروں گا, کیوں نہیں کروں گا, اس کا حق القول کیا ہے. سر جی, اللہ کا حق القول کیا ہے؟ یہ بول رہے ہیں آپ, I will surely fill hell with jinn and people all اس کو together. یہ ہندی بول میں کریں, ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں, کہ اس کا حق القول کیا ہے. اس میں یہ لکھا نا کہ میں بے شک جن اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا. اوکے, تو اللہ نے ہر کسی کو گائیڈنس کیوں نہیں دی؟ نہیں, یہ آپ غلط مطلب نکال رہے ہیں. ایسا نہیں ہے غلط, کہ میں گائیڈنس اس کے لیے سیدھا نہیں. سیدھا لکھا ہوا ہے, میں غلط مطلب نکال رہا ہوں. اوکے, کوئی بات نہیں. نہیں, آپ نے انگلش میں ایسا تھوڑی ٹرانسلیشن لکھا. دیکھی, نہیں, آپ ایسا نے انگلش لکھا میں ہوتا ٹرانسلیٹ, نا اب کہ ہندی میں I دیکھتے ہیں. will. ہندی پڑھنی آتی ہے آپ کو؟ ہندی پڑھیں ذرا, کیا لکھا ہوا. اور یدی ہم چاہتے تو پردان کر دیتے پرتیک پرانی کو اس کا مارگ درشن, پرنتو میری یہ بات ستیہ ہو کر رہے کہ میں اوشیہ بھروں گا نرک کو جنوں تتھا مانو سے. اب مجھے بتائیں کہ یہ ہندی ٹرانسلیشن بھی غلط ہے. نہیں, پر اس میں وہ فطرت بتا رہے نا بھائی. فطرت نہیں بتا رہے, فطرت کی آیتیں اور ہے قرآن میں. فطرت کا لفظ 3-4 دفعہ آیا ہوا ہے, وہ بات کی بات ہے. فطرت پہ چلیں گے. فطرت کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. فطرت کا ایک گندا شخص گندی فطرت پہ ہے, ایک اچھا شخص اچھی فطرت پہ ہے. سو اسی کو چھوڑیں آپ. ابھی پہلے اس چیز کو بات کریں, اللہ نے جب ہر اللہ بندے نے کو دنیا بنائی, انسان کو بنایا, جب دنیا میں بھیجا گیا نا, تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ اچھی طرح سے واقف تھے انسانوں کی ہر چیز سے. تو انہوں نے صرف یہی, اس میں فیوچر پریڈکشن لکھا ہوا ہے ہر چیز کا, کہ اللہ نے دنیا میں ایک سیکنڈ, اچھے لوگ بھی اللہ آئیں گے, برے آپ لوگ بھی واقف آئیں تھے گے. اللہ سے, آپ واقف تھے اللہ سے جب آپ بچے تھے؟ نہیں نہیں تھے نا, نہیں تو پھر
جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں میں کہاں جھوٹ بول رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا اللہ نے ہر کسی کو کہا تھا, سب نے دیکھا تھا, میں نے کہا کہ نہیں. کیسی گندی باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں کہا نہیں آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا بول رہا ہوں. جو قرآن میں لکھا ہے نا وہ اس کا میں آپ کو مطلب سمجھا رہا نہیں ہوں. تو نہیں مطلب سر جو سیدھی چیز ہے اس کا مطلب کیسے آپ چینج کر کے سکھا سکتے ہیں؟ ہاں تو یہ مطلب وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہو نا, کہ یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں چاہتا تو سب کو گائیڈ کر دیتا, لیکن جہنم میں برے لوگ جائیں گے ہی جائیں گے, مطلب جہنم میں کچھ لوگ کو جانا ہی ہے. تو لکھا ہی یہ نہیں ہوا اللہ کچھ تعالیٰ لوگوں کو جانا ہے, نہیں ایسے نہیں سے وہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے گائیڈ نہیں کیا. اور ہاں اللہ نے گائیڈ کیوں ہاں نہیں کیا؟ اور گائیڈ کیوں نہیں کیا, اللہ نے گائیڈ کیوں نہیں کیا؟ گائیڈ کیوں نہیں کیا بتائیں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا یہ کبھی ہوگا کہ میں قرآن پڑھوں اور اس کو اپنی مرضی سے کہہ دوں نہیں آیت تو یہ کہہ رہی ہے لیکن میری انٹرپریٹیشن اس کی ہے. آپ کو اوور آل سمجھنا چاہیے نا ریلیجن کو. ابھی آپ ایک ورس پہ سر اوور آل میں نے آپ کو یہ سر ورس میں جو مطلب آ رہا ہے نا وہ یہی آ رہا ہے ہاں کہ جو میں ہر ایک کو گائیڈ تو نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ تو کلیئر لکھا ہے, یہ میں بھی مانتا اچھا ہوں کیا ہر آپ ایک یہ کو گائیڈ سمجھتے نہیں کہ ملے گا, آپ یہ لیکن سمجھتے کہ جو آپ کے نبی کو ان آیتوں کا آپ سے زیادہ پتا ہوگا؟ نبی کو زیادہ ہی پتا ہوگا. چلیں صحیح مسلم میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے نبی کیا کہتے ہیں. یہ صحیح مسلم ہے حدیث 2662. عائشہ آپ کی جو مدر ہیں چھوٹی امی وہ کہتی ہیں the mother of believers said that Allah messenger was called to lead the funeral prayer of the child of Ansari. کہ وہ ان کو ایک چھوٹے بچے انصاریوں کے ایک مہاجر تھے, ایک انصاری تھے. انصاری وہ تھے جنہوں نے مہاجروں کو جگہ دی تھی اپنے گھر میں, آدھا مال بھی دے دیا تھا, رائٹ. ایک بچہ تھا, چھوٹا بچہ, اس کا فیونرل پریئر پڑھنے کو, نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا. اللہ میسنجر حضرت عائشہ بول رہی ہیں یا محمد یا میسنجر there is happiness for this child who is buried bird from the birds of the paradise. یہ جو بچہ ہے یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے. for it has committed no sin, اس نے تو گناہ ہی نہیں کیا. چھوٹا سا بچہ, اس نے گناہ ہی نہیں کیا. nor has reached the age when one can commit sin, اور نہ ہی وہ اس عمر کو پہنچا ہے جس میں وہ گناہ کر سکتا. یہ تو گناہ کی عمر سے بھی پہلے مر گیا ہے, سال کا بھی نہیں ہوا مر گیا ہے. تو اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ محمد صاحب کیا کہتے ہیں؟ He said, Aisha, oh Aisha, for adventure, it may be otherwise. لیکن تقدیر کی میں اس کا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. Because Allah created for paradise those who are fit for it. کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے بنایا ان لوگوں کو جو جنت کے لیے فٹ ہیں. While they were in their father's lines, جس وقت وہ اپنے باپ کے بالز کے اندر تھے. And created for hell, اور جہنم کے لیے بنایا who are to go to hell, جو جہنم میں جائیں گے. He created them for hell while they are yet in their father's line, اور ان کو جہنم کے لیے بنایا جب وہ اپنے باپ کے اس کے اندر تھے. ٹھیک ہے, جس طرح اینڈریو ٹٹے ہے نا اس کے اندر تھے. تو میرا سوال اب آپ سے یہ ہے, اگر آپ کا محمد ایک بچے کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اور اس کی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے اس بچے جس نے گناہ نہیں کیا تو اس کی مغفرت کس بات کی؟ تو یہ حدیث تو اس لیے ہے تاکہ ہم لوگ یہ ریچول کسی کے لیے اسکپ نہ کریں. اچھا اسکپ نہ کریں. اور جو محمد نے باقی ساری کلکل کی بیچ کے اندر, وہ کلکل کس لیے ہے؟ کلکل کے لیے صرف پڑھنے کے لیے کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہی اگر جہنم کے لیے ہوا ہوتا تو, اور یہ پیدا ہی اگر جہنم کے لیے ہوتا تو وہ جو بیچ میں کلکل اتنی کی ہے وہ کس کے لیے کی ہے؟ ہمارے لیے. یہی فرق ہے سر آپ میں اور ہم میں. ہم نے آنکھوں کو کھولا, دماغ کو کھولا اور سمجھا اور اسلام سے باہر آ گئے. دیکھو فری ول آپ نے اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نا, اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نا, کر رہے ہو نا کیا صبر کریں یار, اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نا کہ آنکھیں آپ بند کرو ہیں ان بھائی, کی, آپ بولنے نہیں دماغ دے رہے, بند ہے آپ ان ہی کا. بولے جا رہے ہو, میرے کو کچھ نہیں بولنے دیا اب تک آپ نے. سر آپ نے جو بولا جھوٹ بولا تھا نا, آپ کو ہر چیز کا آرگومنٹ دیا جھوٹ تھا. کچھ نہیں بولا بھائی میں, جو جیسا ہے آپ چلیں کو انٹرپریشن دیکھو, قرآن جو ہے نا ایسے ورڈ ٹو انٹرپریٹیشن. ورڈ پڑھ کے ایک دم سیلوی آپ کچھ سمجھ کہہ رہے ہیں؟ ہے. قرآن کا ہاں میں یہ کہہ رہا ٹرانسلیشن تھا کہ ان کو اگر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کیوبٹ والی ایک حدیث بھی دکھا دو نا, اس سے تو پورا مسئلہ ایک دم ہی فری ول کا ختم ہی ہو جاتا ہے, ارے اس کے بعد یار بچتے ہی نہیں ہے. تو یار ایک بار اس وہ کا بتا دو شاید ان کا ذہن کھل جائے. سر جی اس کا وہ شروع بڑا گندا ہے نا, وہ یوٹرس میں اللہ نے ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے نا. وہ چھوڑ کے آگے جو بات ہے کہ اس کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے, اصل بات تو وہی ہے, اس سے تو فری ول پورا ختم ہے. اوکے جی اوکے. لیں جی, اللہ میاں کہتے ہیں
Prophet said, Allah puts an angel in charge of the uterus. اللہ میاں نے یوٹرس کے اندر ایک فرشتہ رکھا ہوا. ٹھیک ہے جی, تمام مسلمان لڑکیاں یاد رکھو تمہاری پینٹیز کے اندر ایک فرشتہ ہے. And the angel says, اور angel کہتا ہے, oh Lord it's semen. یا اللہ میں سیمن آ گیا, سیمن آ گیا. oh Lord it's now a clot. اب یہ ایک خون کا لوتھڑا بن گیا ہے. oh Lord it's a piece of flesh. اب یہ ایک کیا بن گیا, ایک ماس بوٹی بن گیا. And then if Allah wishes to complete his creation, اور پھر اگر اللہ چاہتا ہے اس کو مکمل کرنا, then angel asks, تو angel پوچھتا ہے, oh Lord will it be a male or a female. کیا یہ ایک مرد بناؤں یا عورت بناؤں. ویسے تو یہاں پہ سائنس کی ماں بہن ہے, ریسٹ ان پیس سائنس, کیونکہ جس وقت سیمن اندر جاتا ہے اسی وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ایگ کو کس طریقے سے فرٹیلائز کرتا ہے, ایکس یا وائی کروموسوم سے. لیکن اللہ میاں بہت لیٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. a wretched doer or a blessed doer, کس وقت ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ ریچڈ ڈوور ہوگا یا بلیسڈ ڈوور؟ جس وقت ابھی وہ سیمن ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ سیمن ہے. اچھا اب اسی کو لے کے چلتے ہیں صحیح بخاری کی اگلی حدیث جو کہ اس کی ایکسٹینشن ہے. ابھی اس میں دیکھو آپ نے ایک مسٹیک کی ہے, ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. آگے آنے لگا ہوں نا, یہ 6595 ہے نا, یہ دیکھیں نا, یہ اب اس کی لمبی والی آگے آئے گا, ٹینشن نہ لے. اس میں دیکھو یہ حدیث میں یہ دیکھیں. اب یہ جو ہوا نا 40 days, ٹھیک ہے, پھر اللہ نے بنایا, اس کی ایج بنائی, ریچڈ بلیسڈ ڈوور بنایا. دین دا سول از بریتھڈ انٹو ہم, پھر اس کے اندر سول برید کی جاتی ہے. بائی اللہ پرسن امنگ یو may do deeds of the people of the fire, اور ایک بندہ ہے جو جہنم کی آگ والے لوگوں کے کام کرتا ہے. till there is one cubit or an arm distance between him and the fire, جب تک اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے, مرنے والا ہے بالکل. but then the writing, لیکن پھر رائٹنگ, جو اس کی رائٹنگ ہے جو اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے تقدیر کے اندر, precedes, جو کب لکھی ہے, which Allah has ordered the angel to write in the uterus, جو اللہ نے اس اینجل سے کہا تھا. رائٹنگ کا کنسپٹ ہی غلط تھا نا بھائی. وہ رائٹنگ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کو فیوچر پتا ہے. بھائی بولنے لگا یہاں پہ لفظ آ رہا ہے رائٹنگ precedes, رائٹنگ precedes, رائٹنگ آگے آ جاتی ہے. تو کیوں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے نا کہ ان کو فیوچر پتا رہے گا, اس کے لیے تو نہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے محفوظ جو ہے جس میں سب کچھ سر. یہاں پہ آپ غلطی کرتی ہے, یہاں پہ غلطی کرتی ہے. آپ دیکھیے کہ فری ول جب تک اس کے پاس ہے تب تک وہ اچھے کام برے کام کرا. یہ دیکھیے حدیث میں کیا لکھا ہے, he does the deed of the people of paradise and enters it. so بندہ گندا تھا ہمیشہ سے, ہاں ہمیشہ گندے کام کرتا رہا, لیکن چونکہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ اس نے جنت میں جانا ہے, تو جانے تو لہذا اخیر میں مرنے سے پہلے وہ ایک آدھا ایسا اچھا کام کر دے گا جس پہ اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا, کیونکہ اس نے لکھ دیا تھا. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا. ایگزیکٹلی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, لکھا تھا. سنو دیکھو فری ول, ابھی اب میرے کو ابھی کا بھی یہ کال کٹ کرنا ہے, تو میرے کو اللہ تعالیٰ تھوڑی آج روکیں گے. نو, اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے, تمہارے برین میں لکھ دیا ہے, کوڈ کر دیا ہے, رن ٹائم پہ تم نے وہ ہینگ اپ کرنا ہی کرنا ہے, اور تم نے جانا ہی جانا ہے. ہاں کیونکہ دیکھو تمہاری جو برتھ ہے وہ تمہارے کنٹرول میں تو ہے نہیں, ڈیتھ بھی تمہارے کنٹرول میں ہے نہیں. بہت ساری جو انسیڈنٹس ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی پورے شائننگ بھائی اس حدیث سے بالکل صاف پتا چلتا ہے, نہ ڈیتھ کنٹرول میں ہے, نہ لائف کنٹرول میں, اور نہ عمل کنٹرول میں. اس وجہ سے کیونکہ جب اس کی فری ول تھی تو وہ اچھے کام کر رہا تھا. یہ دیکھیے, اینڈ بائی اللہ a person among you may do deeds of the people of fire, وہ برے کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ برے کام کر رہا تھا اور وہ جہنم کے بالکل قریب تھا, لیکن اب جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے, وہ پریسیڈ کر رہا ہے, غالب آ رہا ہے. اور چونکہ اس نے اللہ نے لکھ دیا تھا پہلے ہی کہ یہ جنت میں جانے والا ہے, تو وہ جنت کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں چلے جاتا ہے. یہاں پہ فری ول یہاں پہ ختم ہو گیا کیونکہ لکھا ہوا تھا, اس وجہ سے وہ چینج ہوا. آپ تو وہی تو بول رہا ہوں, یہ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ کیسا رہتا ہے. ابھی دیکھو اگر کوئی, جیسے میں آپ کو کلاس روم کا ایگزامپل دے رہا تھا, آپ بولنے ہی نہیں, غلط ایگزامپل ہے نا. اس میں کلاس روم میں ٹیچر بناتا نہیں ہے, اللہ نے بناتے وقت ڈالا ہے, تو آپ بولنے ہی نہیں دے رہے ہو. نہیں, اللہ نے بنا پوائنٹ غلط ہے بولنے. تو بھائی وہ پوائنٹ سٹارٹ میں میں نے کر دیا نا کہ کلاس روم میں ٹیچر نے بچے کو نہیں بنایا,
اللہ نے ماں کے پیٹ میں بناتے وقت اس کی تقدیر میں لکھا ہے. ہاں تو الگ اسی چیز کو, اسی ٹیلنٹ کو آپ پورا گاڈ کے لیول پہ اگر آپ دیکھو گے تو اس کو پیدا ٹیلنٹ ہونے کہاں سے سے پہلے ہے ہی پتا ہے یار؟ پروگرامنگ ہے یار, پری پروگرامڈ ہے یار. ارے یار if else statement سنا ہے کیا؟ شائننگ اسٹار ایونٹ, میری ایونٹ کلاس بیسڈ ہے, پروگرامنگ پتا ہے آپ کو؟ کچھ بچے پڑھ رہے کچھ نہیں پڑھ رہے, تو میرے کو ان کی فطرت پتا ہے کہ کون پاس ہوئیں گے کون نہیں ہوئیں گے, کون میری بات سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ میں تو انسان ہوں, تو میرے لیے میرے سامنے لوگ ہونا ضروری ہے تاکہ میں ان کو جج کر پاؤں. وہ پیدا ہو چکے ہیں, میں ان کو آبزرو کر کے بتا رہا ہوں. لیکن اسی اسکل کو اگر آپ گاڈ لیول پہ لے جائے تو ان کو پورا یونیورس بنانے سے پہلے ہی پتا تھا کہ یونیورس میں کس طرح بناؤں گا, اس میں کتنے انسان ہوں گے, یار اس میں کس یہاں پہ طرح کے اللہ انسان کب آئیں کہہ گے. رہا ہے کہ میں یونیورس کیسے بناؤں گا؟ نہیں یہ کیا آپ کیا چاہتے ہو کہ جو قرآن ہے وہ ایک پورا اتنی بڑی کتاب بن جائے جس میں یہ پورا ایکسپلین کیا ہو؟ کیوں؟ ایک سیکنڈ, کتنی اسٹوپڈ بات کر رہے ہیں آپ. قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ نہیں ابھی دیکھو قرآن کو بھائی میں نے پوچھا قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ مجھے یاد نہیں ابھی, لیکن 6400 کچھ. ہاں یہ محمد پہ کتنے سالوں میں آئی؟ کون کتنے سالوں میں آئی؟ قرآن محمد پہ کتنے سالوں میں اترا؟ جب وہ 40 سال کے تھے. کتنے سالوں تک اترتا رہا؟ 20 سال. 22 سالوں میں. ہاں 22 سال. 63 کا مرا تھا آپ کا محمد. ہاں اوکے ناؤ 6400 آیتیں آئیں, 22 سالوں میں آئیں, 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں, 0.79 آیت ایک دن میں اتری ہے رفلی, کیونکہ obviously کئی دنوں میں آیت نہیں اترتی تھی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کبھی 2 آیتیں آ گئی, کبھی 3 آ گئی, کبھی 1 آ گئی, کبھی 2 آ گئی. مجھے یہ بتائیں آپ کے جو صحابیوں سے بھی تابعی اور تابعیوں سے بھی تبع تابعی اور یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے حدیثیں کلیکٹ کر کے کتابوں پہ کتابیں لکھنی تھیں, وہ ایک ایک دن میں اتنی ڈھیر ساری لکھ رہے ہیں حدیثیں. آپ کا محمد ایک دن میں ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتا تھا؟ ارے یہ تو بہت ہی بچکانی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھو بچکانی بات نہیں ہے, آپ نے ابھی بکواس کی ہے. سنیں, ابھی آپ نے ایک بڑی مزدار بکواس کی ہے جو کہ میں آپ کو چیلنج آپ پر ڈی بنک کیا ہے. آپ رانگ پروو ہوتے جاؤ گے, آپ جتنا نہیں میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں, ثابت کریں. آپ نے کہا ہے کہ قرآن میں, آپ میرے کو کنٹینیوس روک رہے ہو. اگر آپ روک رہے ہو تو ٹھیک ہے روکو, شائننگ اسٹار بھائی, شائننگ اسٹار بھائی میرا آرگیومنٹ اسٹیٹمنٹ ختم نہیں ہونے دیا انہوں نے. ہاں شائننگ اسٹار بھائی, ایک فائنل آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں جو پہلے دکھا دیے گئی تھی. آپ میری پہلے بات سنو, ابھی قرآن کا جو بول رہے ہیں نا, قرآن کے بہت سارے پرپز ہے. سنو قرآن کے بہت سارے پرپز ہے. قرآن کا پرپز صرف یہ نہیں تھا کہ ہر چیز کا آنسر اس کے اندر ایک کے بعد ایک ہر سیکنڈ پہ نازل ہوتے جائے. قرآن اس کے لیے بنی تاکہ, اور ارے بریک, یہ دیکھو یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے. آپ لوگ وہی کر رہے ہو کب سے, چلو آپ دیکھ لو, یہ ابھی آپ کا جو ہے نا وہ میں ختم کرتا ہوں آرگیومنٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں سمجھے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو سمجھا پائے گا. مجھے بتاؤ کہ حضرت آدم نے جو غلطی کی تھی یا گناہ کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ اپنی فری ول سے کیا تھا یا اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے کیا تھا؟ کون سی غلطی؟ اللہ نے کہا تھا نا اس درخت کے نزدیک نہیں جانا, اور حضرت آدم گئے تھے, پھر ان کو جنت سے نکالا گیا تھا. تو یہ انہوں نے جو غلطی کی تھی یہ اپنی فری ول سے کی تھی یا اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے کی تھی؟ اللہ نے لکھا تھا. وہی پوچھ رہا ہوں, اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے کی یا فری ول سے کی تھی؟ سنو فری ول سے کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایسا کریں گے. ایگزیکٹلی, مطلب حضرت آدم کی غلطی تھی نا, اگر فری ول سے کی تھی تو انہوں نے غلط کیا, رائٹ؟ ہاں تھینک یو. اب لیکن حضرت آدم یہاں پہ اس حدیث میں کیا کر رہے, دیکھو صحیح بخاری 6614, جب حضرت موسیٰ نے ان کو اس بات پہ پکڑا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا, تم تو ابو البشر ہو, اس طریقے کی جب بات کی تو حضرت آدم کیا کہہ رہے, غور سے سننا, کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر, آپ نے یہ بھی مانا ہے کہ انہوں نے غلطی اپنی مرضی سے کی تو ان کو غلط کہا جائے گا, ٹھیک ہے, انہوں نے غلط کام کیا, لیکن حضرت آدم کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھو, کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے
میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. آپ کے بالکل اگینسٹ اسٹیٹمنٹ حضرت آدم دے رہے کہ بھائی مجھے کیوں غلط کہہ رہے ہو, جو میں نے تو اس وجہ سے کیا کیونکہ اللہ نے میرے پیدا ہونے کے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا. اب آپ کی بات صحیح ہے حضرت آدم کی بات صحیح, پہلے یہ کنفرم کریے آپ. نہیں صحیح تو ہے ہی نا, میں نے بولا نا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام ایسا کریں گے. نہیں تو اللہ کو پتا تھا اور لکھتے تو حضرت آدم تو پھر بھی غلطی پہ ہی ہے اگر انہوں نے فری ول سے کیا. یہاں پہ حضرت آدم یہ کیسا ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنی نادانی میں اپنا لیکن شائننگ سٹار بھائی حضرت آدم اس شائننگ سٹار آدم علیہ السلام جسٹیفائی کرنے کو ٹرائی کر رہے ہیں, وہ بتایا نا غلط کر رہے ہیں نا, مطلب غلط جسٹیفائی کر رہے ہیں نا. ہاں تھینک یو بھائی. 5000 لوگ جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں حضرت آدم غلط جسٹیفائی کر رہے, سب لوگوں نے سنا, ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں غلط جسٹیفائی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے رسول جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم صحیح ہے. یہ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول, آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ نبی کریم نے یہ جملہ فرمایا. اب آپ کے رسول جو ہے وہ بھی حضرت آدم کی بات سے متفق ہے, تو بھائی آپ صحیح آپ کے رسول صحیح. پہلے تو آپ نے کہا حضرت آدم غلط, اگر حضرت آدم غلط تو آپ کے رسول بھی غلط, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ غالب آ گئے, وہ جیت گئے آرگیومنٹ. جیت گئے لکھا ہے نا آرگیومنٹ. اس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کو کچھ بول نہیں پائے تو وہ جیت گئے. تو جیت گئے تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ حضرت آدم غلط تھے پھر بھی جیت گئے. صحیح تھے کہاں بتایا, وہ بھی نہیں بتایا نا. ارے وہ کہہ رہے تیری ذہنیت کے اوپر میرے بھائی اگر 2 لوگ لڑ رہے ایک جیت گیا تو فٹ ہے منہ تمہاری ذہنیت کے اوپر بھائی, اس لیے آپ مسلمان ہو. شائننگ سٹار ایک بات بتاؤ یار, دیکھو تم ایسا کرو گے نا, شائننگ سٹار اپنی فطرت بتا رہے ہو. ارے شائننگ سٹار سنو, نہیں اپنی فطرت بتا رہے جو بھی ایڈم سیکر ہے. شائننگ سٹار آپ کا یہ آرگیومنٹ بھی ابھی میں ڈسٹروائے کر دیتا ہوں, آپ پوری طریقے سے ڈسٹروائے ہو گئے, یہ لاسٹ آرگیومنٹ بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہوں. تو آپ لوگ اپنی سن لو, ہو گیا سن لو. مجھے ہو چکا شائننگ سٹار, چلو بتاؤ. ہاں آگے بتاؤ. شائننگ سٹار مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی غلط بات کرے یا غلط کام کرے, کیا اللہ کے رسول اس کو ٹوکیں گے یا نہیں ٹوکیں گے, یا اس کو غلط بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ بولیں گے. کنفرم. اگر یہاں پہ حضرت آدم غلط تھے تو رسول اللہ کا فرض بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا کہ حضرت آدم غلط تھے یہاں پہ؟ یہ ان کے سامنے تھوڑی ایک قصہ بتا رہے نا. ارے قصہ بتا رہے تو قصہ بتانے کے بعد یہ بتاتے نا کہ حضرت آدم غلط تھے اپنی اس بات پہ. ہاں تو یہاں پہ رسول اللہ کو یہ کیا ہے, یہ حدیث آپ میرے کو حدیث بتا رہے ہو نا, یہ حدیث ہے نا. تو حدیث کو نہیں مانتے ابھی؟ ہاں میں مانتا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, حدیث بتا رہے ہو برابر. ہاں حدیث بتا رہا ہوں, صحیح بخاری کی. حدیث کیا ہے آپ کو پتا ہے حدیث کیا ہے؟ نہیں مانتے یا نہیں مانتے اتنا بتاؤ. حدیث میں مانتا ہوں, بٹ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ حدیث تو یہ حدیث قرآن اور حدیث میں آپ کو فرق پتا ہے نا. شائننگ سٹار یہ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ارے مانتا ہوں, کہہ رہا ہوں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں. ختم ہو گیا. اللہ کے رسول نے یہ پتا ہے حدیث کیا ہوتی ہے, پتا ہے آپ کو کیا ہوتی ہے, کیسے لکھی گئی تھی حدیث, بتائیے آپ. اس کا بولنے کا مقصد کیا ہے, کیسے لکھی گئی مطلب اوتھینٹک نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں حدیث کیسے لکھی گئی ہے, پھر کیسے لکھی گئی, اس سے کیا کرنا ہے جب صحیح ہے. نہیں سنو, ابھی سنو. حدیث جو ہے نا یہ کیسے تھا, نہیں 500 چینج آف ٹاپک نہیں بھائی, حدیث کی بات ہو رہی ہے تو حدیث کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن آپ نے کنفرم کیا نا یہ بات تھوڑی کر رہا ہوں. مانتے ہو کہ نہیں؟ ارے مانتا ہوں, لیکن حدیث کیسے ہوتی ہے, حدیث جو لوگوں سے بول کے لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, لوگوں نے جتنا نوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے, جتنا نوٹ ڈاؤن کیا گیا یہ آپ بتا رہے ہو. اس کے آگے پیچھے انہوں نے اگر اور بھی کچھ بولا بھی ہوگا کہ وہ غلط تھا, کہاں ہے لے کے آؤ, کہاں ہے لے کے آؤ. تو وہ نہیں ہے, وہی کہہ رہا ہوں, یہ حدیث ہے. حدیث کیسا ہوتا ہے کہ جو سینٹینس ان کو یاد رہا لوگوں تک پہنچا, اتنا نوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. یہ حدیث اس حدیث کی بنیاد پہ, اور یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے, یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور باقی جگہ پہ بھی ہے سیم حدیث. اتنی ساری ڈیٹیل بتا رہے نا کہ وہ اس آرگیومنٹ میں وہ جیت گئے, بس اتنا ہی بتایا جیت گئے. ہاں تو انہوں نے یہ, اگر وہ غلط ہوتے حضرت آدم تو رسول اللہ کا فرض بنتا تھا کہ ان کے سامنے جب بات وہ بتا رہے ہیں صحابہ کو تو غلط کو غلط بتائے. وہاں پہ وہ کہتے کہ حضرت آدم غلط تھے اپنی آرگیومنٹ میں, وہ تو 3 بار یہ کہہ رہے کہ حضرت آدم جیت گئے.
ہاں تو جیت تو گئے ہوں گے نا اس وقت. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں بولا ہوگا, تو جس طرح وہ واقعہ موسیٰ ہوا علیہ اس طرح وہ السلام کو بتا رہے ہیں. سنیں موسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا کو ٹیچ کرنے کے بعد جب وہ اوپر گئے جنت میں آدم کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہے, اس وقت بھی تقدیر کا آپ سے زیادہ پتا تھا یا آپ سے کم پتا تھا؟ کیونکہ اگر انہیں آپ سے زیادہ پتا تھا تو جو آرگیومنٹ آپ دے رہے ہیں وہ آدم کو دے سکتے تھے. اور اگر آپ سے کم پتا ارے تھا, بھائی وہ سب اگر ہوا آپ بھی سے جائے گا تو ایک اس حدیث تم میں جب ریکارڈ بھی نہیں میرا آرگیومنٹ تمہیں تباہ کرا تھا بیچ میں اشکل مارتے ہو تم, اور پھر کہتے ہو میں بیچ میں بولتا ہوں. سو موسیٰ مر کے تمام دنیا کو 1000 سال یا 15 سال جتنے بھی تمہارے اسکالرز نے لکھا ہوا ہے اس دنیا میں رہا, تو توریت اسے ملی, اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا رہا اس سے, پھر وہ مرا, اوپر گیا دوسری جنت کے اندر آدم سے کلام کر رہا ہے, اور آدم ایک آرگیومنٹ دیتا ہے اور موسیٰ چپ کر جاتا ہے اور آدم آرگیومنٹ جیت جاتا ہے. اور موسیٰ جو کہ تمام یہودیوں کو آرگیومنٹ دے کے گیا ہے, وہ بابا جی کا ٹھلو, اس کو نہیں پتا تھا, آدم کے ایک جواب میں رہ گیا, اسی لیے تو آدم کو باپ کہا ہے محمد نے. اور دوسرا ایڈم موسیٰ آرگیومنٹ ہار بھی گئے, اور آدم نے غلط آرگیومنٹ بھی دیا, اور رسول اللہ وہ اسپیسیفائی بھی نہیں کر رہے کہ حضرت آدم نے غلط آرگیومنٹ دیا, وہ بھی اتنے بڑی بات پہ تقدیر کے معاملے میں. ختم بھائی, ہو گیا ان کا. اب یہ نہیں کر سکتے. اگر تھوڑا دماغ ہوگا جس کو, وہ اس بات کو سمجھ جائے گا. یار اسی بات پہ اسلام چھوڑ دینا بنتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے جو قرآن میں کہنا ہے نا کہ دماغ تو اللہ نے کہا ہی نہیں, سوری دل ہے جو سوچتے نہیں. I don't know bloody hell how can you think from the heart, you think from your brain. دماغ ہوتا سوچنے کے لیے, بہرحال اللہ کے لیے دل ہے, اور دل ہے جسے سوچتے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ دل سے سوچتے ہیں, دماغ سے نہیں سوچتے, تبھی ان کا اپنگ رہتے ہیں. تو ان کا آرگومنٹ تو پورا ڈسٹروائے ہو گیا, کیونکہ باقی مومن لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہاں اس آرگومنٹ کے حساب سے تقدیر کا معاملہ جو ہے فری ول کا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, یہ حدیث. اور دوسری جو ایڈم صاحب نے پہلے جو حدیث بتائی. سہیل بھائی آپ سے بات ہو گئی تھی, آپ پھر کیوں آئے؟ ایکچولی ذرا میری بات کٹ گئی تھی, ایک نیٹ ورک سسٹم تھوڑا بہت کنیکشن پرابلم ہو گیا تھا. یہی حدیث تھی جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے, تو اس کے بارے میں مجھے بتانا تھا. تو یہاں جو حضرت آدم نے کہا کہ آپ مجھے اس چیز کے لیے کیسے بلیم کر سکتے ہیں جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھی, یہاں پہ حضرت آدم نے اپنے گناہ کو نہیں کہا کہ آپ مجھے گناہ کے لیے کیسے بلیم کر رہے ہیں. نصیب اور حضرت تقدیر میں آدم نے کیا کہا فرق ہے؟ نصیب اور تقدیر میں کیا فرق؟ میرے حساب سے تو دونوں سیم ہے, کیونکہ اردو کے شبد ہیں اور دونوں سینونیمز کے حساب سے. نہیں, اردو کے شبد نہیں, آپ تقدیر کو یوز رکھیں تاکہ ذرا ہم صحیح لیول پہ چلیں. میں ابھی نصیب آپ کو سمجھانے نہیں آیا, پلیز تقدیر کو یوز کریں, قدر کو یوز کریں. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, تقدیر. تو یہاں پہ حضرت آدم نے اپنے گناہ کی بات نہیں کری, گناہ کے جو سبب ہوا یعنی ان کو گناہ کے بعد جو سزا ملی انہوں نے اس کی بات کری کہ وہ میری تقدیر میں لکھا تھا. اب انسان کے ہاتھ میں صرف گناہ کرنا ہے, اس کو جو پھل ملتا ہے, گناہ کی جو سزا ملتی ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. تو حضرت آدم نے یہی کہا کہ جو مطلب کہ جو میرے ساتھ ہوا تو آپ اس چیز کے لیے مجھے کیسے بلیم کر سکتے ہیں جبکہ وہ میری تقدیر میں لکھا. تو یہاں پہ حضرت آدم نے اپنے گناہ کو نہیں بلکہ جو ان کے گناہ کو سزا ملی تھی اس سزا کے بارے میں کہا تھا. یہ بات کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے بتایا آپ کس سزا کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کے جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا یار, سب ریلیکس بھائی, ابھی آپ اتنا بول رہے تھے, میں نے آپ کی بات پوچھ سنی. آپ لوگ کے آرگیومنٹس, آپ میری بات کمپلیٹ ہونے کین یو پلیز لسن, آپ لوگ آرگیومنٹ جو لے کے آتے ہیں, میری بات تو پوری پلیز کیپ یور پوائنٹ. جو آپ آرگیومنٹ لے کے آتے ہیں بھائی لوگوں, اس کا ریفرنس بھی دے دیا کریں. لیٹس سی کہ آپ نے یہ آرگیومنٹ کہاں سے لیا ہے, کس شرح میں لکھا ہوا ہے یہ والا آرگیومنٹ جس کی وجہ سے آپ پڑھ کے آئے ہیں, یا آپ کو ابھی اپیفنی آئی ہے ارے یہ والا آرگیومنٹ دوں گا تو میں جیت جاؤں گا. اگر ایسا ہے تو آپ جو مرضی آرگیومنٹ دیتے ہیں, جس طرح ابھی دوسرا بھائی قرآن کی آیتوں پہ بھی اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن دے رہا تھا. تو بھائی گیو می دی آرگیومنٹ کہ کس شرح میں لکھا ہوا ہے, ہم وہ کھولتے ہیں, لیٹس سی. ہاں, تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ گناہ کی بات چل رہی ہے, تو یہاں گناہ کہاں لکھا ہے آپ مجھے بتائیں. اچھا, جو سب سے پہلی لائن ہے اس کی, حضرت کیا نام ہے, حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آدم آپ ہمارے باپ ہیں, مگر آپ ہی نے ہمیں ڈپریسڈ کیا بولے جائے اس کو, محروم کیا. مطلب کہ اس میں ہندی میں نے پڑھا تھا یہ, تو اس میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور آپ نے ہم کو مطلب کہ ڈپریس کرا, مطلب آپ نے ہم کو ڈپریس کرا. آپ کی جو بات ہے
उससे हमारे अच्छा आप इसको बता दें जरा, ये उर्दू में क्या लिखा है, मैं जरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको। हो गया यार, देखें बात आप ही ने हमें महरूम किया और जन्नत से निकाला। निकाला, हाँ हाँ ठीक है, मैं यही तो बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ही ने हमें जन्नत से निकाला। तो हजरत आदम इसी के लिए कह रहे हैं कि ये मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो गुनाह किया था, तो इसका फल जो मिलना था मुझे, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, ये तो मेरे नसीब में लिखा था। यहाँ जो लिखा है ना, जब आपने हमें जन्नत से निकाला, तो हजरत आदम ने इसका जवाब दिया है। तो जो गुनाह हाँ किया ये था वो, जो रिलैक्स लिसन, जो गुनाह किया था वो फिर तकदीर में नहीं लिखा हुआ था, राइट? नहीं, जो गुनाह किया था वो तकदीर में था, और जो तो उसकी सजा मिलनी थी वो भी तकदीर में है। बेहतरीन बात खत्म हो गई, फिर एंड खत्म हो गई ना बात, फिर वो 40 साल पहले ही हो गया था पैदा करने से। तो नहीं, तो इसमें ये कहा है, नहीं, अरे आप मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात तो सुनने। सुनाओ। तो हजरत आदम जो करने वाले थे वो तो पहले से तकदीर में लिखा था कि हजरत आदम ये करेंगे, तो पहले से तकदीर में लिख गया था। एग्जैक्टली, खत्म हो गई बात, यही तो हम कह रहे हैं। तो ये आप, अरे यार आप फिर से आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ये कह रहा हूँ आपसे कि अल्लाह जानता है कि क्या होने वाला है, अल्लाह जानता है क्या होने वाला है, अल्लाह ने तकदीर में वो लिखा जो होने वाला है। अल्लाह ने लिखा है, अभी आपने क्या लिखा हुआ था? अरे आपने एक बातों को ना उल्टा ले रहा है। मैंने ये कहा कि जो करने वाले थे हजरत आदम वो तकदीर में लिखा है, मैंने ये नहीं कहा जो तकदीर में लिखा है वो हजरत आदम ने किया। मैं कह रहा हूँ जो हजरत आदम ने किया वो तकदीर। अच्छा एक सेकंड, लेकिन आदम अलग बोल रहे हैं। तकदीर पहले लिखी गई थी या आदम का अमल? आदम का अमल क्या होने वाला था ये अल्लाह को पहले पता था, आदम तब का तकदीर अमल लिखी पहले लिखा हुआ गया था या तकदीर? सिंपल सवाल है। जब हजरत आदम पैदा हुए थे उसके बाद ही उनकी तकदीर लिख दी गई थी कि वो क्या करने वाले हैं। पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले? अच्छा ये पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले? अच्छा इस बात में मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा पैदा नहीं कि होने के हजरत बाद, आदम को। नहीं अभी दिखाया, अभी रिवाइंड करके देखो, मैंने दिखाया है। मोहम्मद कह रहे हैं कि जब आप अपने बाप के टटों में हैं उस वक्त आपकी तकदीर लिख दी जाती है। सर तकदीर तो इंसान के पैदा होने से पहले ही लिख दी गई है लोहे महफूज पर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। खत्म हो गई है। अच्छा एक बात और आपने मुझे थोड़ी देर पहले पता नहीं हदीस थी या कुरान का था, आपने दिखाया था कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था जो पेन ड्राई हो गया था वो वाली बात। तो हजरत अल्लाह ने उनसे कहा था फरिश्तों से कि लिखो जो कुछ होने वाला है आखिरत तक। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा लिखो जो मैं कहता हूँ, अल्लाह ने लिखा जो कुछ होने वाला है वो लिखो। अल्लाह ने ये नहीं कहा जो मैं कहता हूँ वो लिखो। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। अच्छा आप जरा, अच्छा आप ठीक है, आप सब चीजें भूल जाओ, मुझे एक आयत या एक हदीस ऐसी दिखा दो जहां ये लिखा हो कि तुम अच्छे काम करो या बुरे काम करो, जाना तुम्हें जहन्नम या जन्नत में है, तुम अच्छे काम करो या बुरे काम करो। कहीं पे ऐसी आयत बताओ। अभी आपको दिखाई थी, ये देखें, आपने कहा है ना, जो आपने कहा वो दिखा देता हूँ। मैं मेरी बात दोबारा सुन लें। अल्लाह ने ये कहा। चुप, आपकी बात आ गई, मैं एक बार सुन लेता हूँ। मेरा दिमाग आप जैसा नहीं है, दिल से नहीं सोचता, दिमाग से काम करता हूँ। ये देखें, बच्चा है जिसने कभी गुनाह भी नहीं किया, इसके बारे में मोहम्मद बता रहे हैं कि ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, प्री डेस्टिन्ड है, इसीलिए इसका नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ। तो बच्चा भी जो है वो जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा, प्री डेस्टिन्ड है। तो चाहे वो उसने तो ना गुनाह किया ना सवाब किया, उसने तो कुछ किया ही नहीं। अब मुझे बताएं, मैंने हदीस अभी थोड़ी देर पहले चलाई थी, अब बताएं क्या लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं आपको हदीस ऐसे आपने कहा है एक हदीस दिखा दे, मैंने दिखा दी, अब बताएं इसका क्या करूं। इसमें कहाँ लिखा है कि जो अच्छे काम करे बुरे काम करे वो जहन्नम या जन्नत में जाएगा? बच्चे के बारे में बात हो रही है, आयशा कह रही है ये छोटा सा बच्चा है, ये तो अभी उस उम्र को भी नहीं पहुंचा के गुनाह करेगा, मोहम्मद इसका जनाजा क्यों पढ़ रहे हो? मोहम्मद कह रहा है आयशा तुझे क्या पता हो, तकदीर में इसके अगर जन्नत में जाना लिखा हुआ तो सो व्हाट, इसने गुनाह नहीं किया, जन्नत में जाएगा, इसलिए पढ़ रहा हूं। पढ़ो तो सही, क्या लिखा है? अच्छा इधर कहाँ लिखा जो आपने अभी आपने ये बात बताई कि इसकी क्या पता है, यहाँ कहाँ लिखा है भाई? मैं पढ़ता हूँ, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह मैसेंजर देयर इज हैप्पीनेस फॉर हिज चाइल्ड हु इज बर्ड फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज फॉर इट कमिटेड नो सिन नोर ही इज। ऊपर से पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ सबसे पहले? आयशा से पढ़ो। ठीक है आयशा हजरा, ठीक है। हजरत मोमिन मतलब कि सबकी माँ हजरत मोमिनों की माँ हजरत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उन्होंने एक फनरल प्रेयर यानी जनाजा पढ़ा एक बच्चे का। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के मैसेंजर ने कहा कि ये जो बच्चा है ये जन्नत के परिंदों में से एक परिंदा है, इसने ना कोई गुनाह किया और ना ये उस उम्र को पहुंचा जो ये कुछ गुनाह कर सके। तो हजरत आयशा पर एडवेंचर इट मे बी अदरवाइज,
یہ جو لائن ہے نا پر ایڈونچر اٹ مے بی ادروائز, اس کو آپ نے پتہ نہیں کیا ٹرانسلیٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتا. یہاں پہ کچھ کلیئرلی لکھا نہیں ہے. اس کے بعد لکھا ہے بیکوز, ٹھیک ہے, خدا نے جنت بنائی ہے جو لوگ جنت کے لیے فٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور جب اپنے باپ کے جب اپنے باپ کے جینیٹل میں ہوتے ہیں اور جو ہل جانے والے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے پڑھا, ذرا سمجھائیں ہمیں. ابھی جو آپ نے پڑھا اس کو ذرا سمجھائیں ہمیں. ٹھیک ہے, اس میں بس اتنا, اس میں صرف اتنی سی بات لکھی ہے کہ بچہ, حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ بچہ تو جنت کی پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے, اس نے نہ کچھ گناہ کیا ہے تو نہ یہ اس عمر کو پہنچا ہے, تو ٹھیک ہے. نہیں ہاں, اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو, نماز کیوں پڑھ رہے ہو, کوئی فائدہ ہی نہیں. ہاں, اب اس نے کیا کہا, اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ پوچھا تھا. ٹھیک ہے, اب اس لائن کے چھوڑ کے پر ایڈونچر اٹ مے بی ادروائز, ٹھیک ہے, اس لائن کو چھوڑ کے باقی کا میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کیونکہ خدا نے جو جنت بنائی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اس کے لیے فٹ ہے. اور یہ تبھی لکھ دیا جاتا ہے جب وہ اپنے باپ کے جینیٹل میں ہوتے ہیں, اور جو لوگ جہنمی ہیں ان کے جہنم کے جان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب وہ اپنے باپ کے جینیٹل میں ہوتے ہیں تبھی یہ سب لکھ دیا جاتا ہے, ٹھیک تو ہے. پھر اب مجھے یہاں پہ بتاؤ کہ کہیں کیوں پہ پڑھا. بھی نہیں. اچھا ایک بات بتایا, اب اسلام میں جو بچہ ہے وہ جنتی ہے جہنمی ہے, یہ ڈیپینڈ یہاں کرتا پہ ہے. محمد کیا کہہ رہا ہے, یہ جو پر ایڈونچر ہے نا, اس چیز کو آپ سمجھ لیں. پر ایڈونچر بڑا انہوں نے ایک لوز ٹرانسلیشن کی ہے تاکہ آپ کو برا نہ لگے, ٹھیک ہے. اردو والا ناؤ اگر آپ دیکھیں او غیرہ, what does that means, ذالک یا عائشہ, what does that mean, اس کا کیا مطلب ہے جی یا حضرت, اس کا کیا مطلب ہے. ہندی آتی ہے. اس کا مطلب ہے اٹ از ناٹ سو. نہیں, آپ کو گوگل ٹرانسلیشن دیتے ہیں. او غیر ذالک یا عائشہ ان اللہ خلق الجنہ, اٹ از ناٹ سو عائشہ دیٹ گاڈ کریٹڈ فار پیراڈائز, اور آگے کی باقی کی حدیث. عائشہ کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں پہ پر ایڈونچر کی بجائے آتا ہے نہیں عائشہ, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اور میں نے یہی کہا تھا جو میں نے ٹرانسلیشن کی تھی اپنی طرف سے, عائشہ ایسا نہیں ہے, میں اس لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کی معافی مانگ رہا ہوں, اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں, کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا جو جنت کے لیے فٹ ہے, اور جہنم کے لیے پیدا کیا جو جہنم کے اس لیے کی فٹ گناہوں ہے. کی معافی مانگ رہا ہوں, کہاں لکھا ہے, اس کی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں, کہاں لکھا نماز ہے. جنازہ کی دعا بتا دیں جو محمد نے بتائی ہے, کہ میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر کیا ہوتا ہے. نہیں, اس حدیث میں کہاں لکھا ہے وہ تو مجھے پتا ہے, اس میں سر ہوتا ہے یہ بات. حدیث میں کیا لکھا ہے, نماز جنازہ کی دعا بتا دیں پلیز. ارے جو نماز جنازہ وہ آپ حدیث میں لائنز کیوں ایڈ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. سر نماز جنازہ کی لائن بتا دینا, اس کا مطلب لگ جائے گا, اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہوں کی اس معافی مانگنی ہے. ہاں, گناہ کی معافی مانگتا ہوں, لیکن وہ اچھا انسان ہے, اس نے تھینک گناہ یو. نہیں کیے ہیں, تو جو وہ اسٹارٹ نماز ہوتی جنازہ کا ہے, معاملہ الگ ہے. یار صبر کریں. ہیلو آپ حدیث میں یہ چیز ایڈ نہ ہیلو, کریں, حدیث میں ایک لائن بھی ایڈ نہ کریں, آپ میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک ہیلو لائن ایک ہیلو شبد ایڈ نہ ہیلو کریں. ہیلو 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 بونگے انسان, نماز جنازہ کے اللہم اغفر لی, معافی سب سے پہلے کیا ہے, اللہ اس کو معاف کر, اللہ اس کو اچھا, تو معاف کر. جن لوگوں نے حضرت محمد نماز جنازہ, رسول اللہ کی جن لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی, محمد کی نماز جنازہ کس نے پڑھی تھی بتائیں. سب لوگوں نے ایک ایک باری میں پڑھی تھی, کسی نے ایک انسان نے امامت نہیں کی تھی, سب نے ایک ایک باری میں پڑھی تھی. اچھا چلے آپ اس والی کو مانتے ہیں, اوکے. تو کیا محمد کو اللہ نے قرآن میں 3-4 دفعہ نہیں کہا کہ محمد اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ اور لوگوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگ؟ محمد گنہگار تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں مانتے آپ؟ حضرت محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے, جبکہ انہوں نے پھر گناہ کیے ہی نہیں تھے, کس نے کیا نہیں کیا تھے؟ اچھا, اللہ بے وقوف ہے, وہ کہتا ہے محمد کو یا محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگ, حالانکہ تو نے گناہ نہیں کیے. ارے بھائی ایک منٹ, میں وہ کون سی گناہ ہے جن کی میرے کو معافی. تھوڑا ہنسنا ہے, رک جاؤ, تھوڑا ہنسنا ہے, بہت ہنسی آ رہی ہے میرے کو. لاجک دیکھو, جو بندہ گناہ کیا بھی نہیں وہ کہے کہ مجھے معاف کر دے, میرے ارے بھائی میں نے گناہ کیا کدھر؟ ارے باپ رے باپ, یہ لوگ کا دماغ کیسا چلتا بھائی. ایک انسان گناہ کیا ہی نہیں پھر بھی وہ معافی مانگے, میرے گناہ کو معاف کر دے, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے پھر بھی معاف کر دے. او مین, ہاؤ اسٹوپڈ دس کین بی.
ہاں بھائی آگے کرو. ارے بھائی اس کو نا آپ نہیں سمجھیں گے, اس بات کو کہتے ہیں عاجزی. عاجزی بولتے ہیں اس کو. جو انسان بڑا میں گناہ کی کوئی معافی انسان پی مانگوں ایم اور بن میں نے جائے گناہ اس کے نہیں بعد کیا. وہ یہ کہے, جو انسان پی ایم بن جائے پھر یہ کہے کہ میں تو عام آدمی ہوں, تو اس کو عاجزی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ وہ عام آدمی ہے نہیں, وہ بول رہا ہے اس کی عاجزی ہے. ویسے ہی حضرت محمد نے کوئی گناہ نہیں کیا, وہ معافی مانگتے تھے تاکہ لوگ اچھا سیکھیں گناہ کی کہ دیکھو میں ٹرانسلیشن دیں. نبی گناہ ہو کے معافی مانگ بھائی رہا ہوں, تم تو گناہ پھر کی بھی امتی ہو. ٹرانسلیشن. ہیلو, گناہ کی ٹرانسلیشن دیں. گناہ کیا غلطی. ٹھیک ہے, نہیں گناہ تو وہ غلطی ہوتے نہیں, ہیں جو گناہ کی. انسان, گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ان کاموں کرنا, وہ گناہ ہوتا ہے. کچھ اوکے, غلطیاں ہوتی ہیں. یعنی ٹھیک کہ ہے, ریلیکس, ٹیک اے چل. یعنی کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ زنا کرنا حرام ہے اور آپ زنا کریں تو یہ گناہ ہوگا, رائٹ؟ بالکل. اوکے. اور اگر کوئی حلال کام ہے, حلال چیز ہے, اور آپ اس کو منع کر لیں اپنے اوپر, تو وہ گناہ میں شامل ہوگے گا کہ نہیں؟ مطلب کوئی حلال چیز ہے اس کو منع کر لیں, مطلب اپنے حرام اوپر کر آپ دے اپنے اوپر. حرام کر دیں اپنے اوپر, تو حلال کو کہہ دیں اللہ نے حرام ہے, تو اللہ نے جس چیز کو چیز حلال اللہ کہہ نے دیا حلال آپ کیا اسے اس کو حرام کہنا کہہ غلط لیں, ہے. غلط ہے کہ گناہ ہے؟ اب اللہ نے جس چیز کو منع اللہ کیا کے ہے اس کو آپ حلال حلال کر لیں. کردہ چیز کو حرام کرنا گناہ ہے یا غلط ہے؟ گناہ ہے. گناہ Thank you. لیکن ہے. لیکن 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 گناہ لیکن ہے. لیکن بھائی لیکن سن لو, پہلے پوری لیکن بات کچھ سن لو نہیں میری. آتا, لیکن ختم ہو نہیں گیا. نہیں نہیں, لیکن ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے, یہاں کیا پہ تو ہوتا آپ پھنستے ہیں. بات دراصل یہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت محمد اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو میں ان سے کہتا ہوں کہنے ہے؟ کے لیے. بہترین, تو کچھ بہترین. جو اب سنیں چیز ذرا, جیسے کہ اب سنیں, اب سنیں, اب سنیں. یہ بھی آپ نے دوسرا پوائنٹ بڑا اچھا دے دیا. دوستو سب سنو, اگر حرام چیز کو حلال یا حلال چیز کو حرام کر دو یہ گناہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, محمد کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں کہتا, اللہ ہی کہتا ہے, اللہ ہی کرواتا ہے. یہ دیکھیں, یہ ہماری تقدیر کو ثابت کرنے لگے ہیں. اللہ نے قرآن میں بولا محمد کو, یا محمد, یا ایوہ النبی. کیا کیا تم نے؟ لم کیا ہے؟ تو حرم ما احل اللہ. کیا کہتا ہے اللہ؟ اے نبی آپ نے کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کریں, اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. سو محمد نے گناہ کیا کیا؟ محمد نے گناہ یہ کیا کہ محمد نے ایسی چیزوں کو حرام کیا اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کر دی تھی, اور محمد نے حلال حرام کیا اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے, اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. اب یہ چیز اللہ نے محمد کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ کرے گا, کیونکہ محمد تو خود کچھ کہتا ہی نہیں, وہ تو جو منہ سے کہتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. تو لہٰذا اللہ نے محمد کی تقدیر میں کہہ دیا ہوا تھا کہ وہ گناہ کرے گا, اس نے کیا. پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے یا محمد اپنے گناہوں کی معافی مانگ. یا میرے بھائی پھنس گیا تو, ایک دو پھر اب بول. ارے میوٹ ان میوٹ کیوں کر رہا بھائی؟ کیونکہ اس سوچنے میں کو لگا سمجھ ہے نہیں کہ آ کیا رہی, اب وہ جواب دوں. سوچ رہا ہے کیا اس کا جواب کیا دوں. اب وہ سوچ رہے اس کا جواب کیا دوں. اور انہوں نے خود ابھی یہ مانا تھا کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرو گے اپنے اوپر تو یہ گناہ ہے, تو یہاں پہ رسول بالکل, اللہ کا گناہ تو ثابت ہو گیا. الحمدللہ. کہاں بھائی, کہاں گناہ؟ دیکھو اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا, آپ اسے حرام قرار دیتے, وہ گناہ ہے, یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ تو کو یہاں پتہ ہی نہ ہو تو تو رسول اللہ نے یہ کیا ہے نہیں کیا؟ سہیل اچھا اچھا کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اللہ آپ کے اس کی رسول ذرا نے کام ایکسپلینیشن کیا کریں ہے مجھے, نہیں یہ کیا؟ آیت کب نازل ہوئی تھی اور کس بات پہ نازل ہوئی تھی, تب آپ کو آنسر مل یہ جائے گا آیت اس پکا. بات میں نازل ہوئی تھی, میں بتا دیتا ہوں. محمد کی ایک غلام لڑکی تھی, اس کا نام تھا ماریا ماریا کی کپتیا. محمد نے اپنی بیوی کو بھیجا ابو بکر کے گھر, یعنی کہ اپنی ابو بکر کی بیٹی تھی, اس کے گھر بھیجا. عمر کی بیٹی. عمر کے گھر, عمر کی بیٹی تھی, عمر کی بیٹی. تھینک یو فار کریکشن, تھینک یو فار کریکشن. اس کو اس کے گھر بھیجا. وہ لڑکی آدھے رستے سے واپس آ گئی, پتہ نہیں محمد پہ سپائی کرنا چاہ رہی تھی یا کچھ بھی. اتنی دیر میں محمد جو ہے ماریا قبطیہ کے ساتھ بیڈ پہ چڑھے ہوئے تھے. اب یہ لڑائی شروع ہو گئی یہاں پہ. اب اس نے کہا, محمد صاحب نے کہا بھائی دیکھو بات سنو, اس بات کو یہ بھی رفع دفع کر دو, کسی کو بتانا نہیں, چھپا دو اس کو. اس نے کیا کیا, عائشہ کو بتا دیا. اسے پتا تھا عائشہ تو منہ پھٹ ہے, بولتی ہے, لڑے گی میرے ساتھ مل کے. انہوں نے عائشہ کو بتا دیا. اب عائشہ نے اور اس نے مل کے محمد کے ساتھ خوب لڑائی کی. محمد نے کھا لی قسم,
انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آج کے بعد میں ماریا قبطیہ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں فرماؤں گا. تو یہ آیت آ گئی یا ایھا النبی کیسے تم نے حرام کر دیا اس چیز کو جو ہم نے حلال کر دیا. ہم نے تمہیں غلام لڑکیوں کے ساتھ سیکس کرنا حلال کیا ہوا ہے, تم کیسے حرام کر سکتے ہو؟ جی حضرت بولیے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی ایکسپلینیشن میں سمجھا. اچھا, اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا, حضرت محمد نے منع نہیں کیا بھائی کہ وہ مطلب حرام ہے میرے اوپر. اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا وہ حرام ہے. بس قرآن اپنی کیا جو کہہ بیوی رہا ہیں, ہے؟ ابے عربی میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں اللہ نے یہاں پہ پروہیبٹ لکھا ہے یہاں پر, ابے پرائیویٹ کے آپ ذریعے نے یہ اس کیا چیز ہے؟ کو اپنے اوپر کیوں منع؟ یہ دیکھ تو حرم حرام تیرانا حرام. ارے بھائی تم یار کس چیز کو کس چیز سے ملاتے ہو؟ حرام حلال جو چیز ہوتی ہے, جیسے کہ کوئی گائے ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے, آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ تو حرام ہے, اس کی قربانی نہیں ہوگی, یہ کچھ نہیں ہوگا, تو وہ چیز ہوتی ہے. اتنے اپنگ کیوں ہوتے ہیں یار؟ ابھی تھوڑے دیر بھائی تو پہلے تم اپنے ایک منٹ رک جا بھائی, رک جا سہیل رک جا. ابھی تھوڑے دیر پہلے خود اس نے کنفرم کیا تھا کہ اللہ کی حلال چیز کو اگر کوئی انسان اپنے اوپر حرام کرے تو یہ گناہ ہے. اس نے خود ابھی کنفرم کیا تھا اور اپنی بات سے ہی پلٹ جا رہا ہے. یہاں بالکل صاف صاف لکھا ہے اللہ کے رسول کے, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرے. تو نے خود کہا نا بھائی, اتنے تم لوگ ڈوگلے اور اتنے اپنگ کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ نے ابھی خود کہا تھا. میں نے اس کے بعد کہا تھا لیکن, کیونکہ انسانوں کا مرتبہ یا انسانوں کی باتیں الگ ہیں, نبیوں کی باتیں الگ ہیں, اس وجہ سے میں نے کہا تھا لیکن اس میں کچھ نہ کچھ. سن یہاں پہ تو اور پھنس گیا تو. ایک عام انسان کرے وہ تو سمجھ میں آتا ہے, نبی کو تو یہ کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے, بیکاز ہی از انڈر دی گائیڈنس آف دی گاڈ. وہ تو اللہ کی نگرانی میں ہے, اس کو تو اور نہیں کرنا چاہیے. اس کی رسپانسبلٹی تو اور بڑھ جاتی ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں جو دوسروں کے لیے حرام ہے. میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو اور مصیبت ہو گئی. ساحل بھائی یہ اپنگ ہو گیا ہے, اپنگ ہو گیا, بالکل اپنگ. اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہاں کیا. ارے بھائی تم نے غلط چیز کو, تم غلط ٹرانسلیشن, پہلی بات تو یہاں پہ پروہیبٹ لکھا ہے, ٹھیک ہے, پروہیبٹ اور حرام میں فرق ہوتا ہے. انگریزی میں لکھا ڈنگر. اچھا اردو ٹرانسلیشن بتا دو ایڈم, اردو ٹرانسلیشن بتا دو. یہ بھائی لوگ کو نا اصل میں شوق لگ میری جاتا ہے. بات سنو, اردو آپ اس چیز کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, اس کی ذرا ارے اپنگ بھائی صبر, یہ لے ساحل صاحب اردو پڑھ لے یار. ہاں, اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ ہاں جی, اب حرام آ گیا. چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی. ہاں بھائی حرام ورڈ بھی آ گیا. چلو ٹھیک ہے, میں اس کے زیادہ ہیلو ہیلو ڈنگر. ہاں بھائی حرام ورڈ بھی آ گیا. سہیل ختم ہو گیا نا ابھی بھائی, کچھ تو اپنے اندر. دیکھو میری بات سنو, چیز جو سامنے سے دکھتی ہے وہ ویسا ہو ایسا ضروری نہیں ہے. ارے حرام اچھا آ ہاں, گیا نا آپ کی بھائی اس بات کو میں سمجھا, ٹھیک ہے, میں اس چیز پر میں پڑھوں گا اس کے بارے میں, ایسی بات نہیں ہے ایسا کہ بولو ایسا بولو, کیونکہ دیکھو, ایسا کیونکہ بولو کہ میں پڑھوں گا. نبیوں سے, ہاں ٹھیک ہے, میں پڑھوں گا اس کے بارے میں, ایسی بات نہیں ہے. آپ جب لکھا ہے تو بھائی پڑھنا تو پڑے گا, کوئی دقت نہیں, ہاں ٹھیک ہے. اب بات چل رہی تھی ذرا سا اس میں فری ول کے بارے میں, تو اچھا قرآن میں ایک آیت ہے کہ اچھا تمہارے یہ ساتھ بتائیں, وہی ہوتا. یہ بتائیں ابھی چھوڑیں, ٹھیک ہے بتائیں. ابھی جب محمد کی لیکن جھٹکا لگا, سہیل بھائی کو جھٹکا ضرور لگا ہے حرام کے اوپر. شکر ہے. نہیں وہ جھٹکا نہیں لگا. دیکھو میں بنا کچھ جانچ پڑتال کرے میں ایسا کچھ بولوں تو صحیح بات نہیں ہے, کیونکہ یہ آیت ہے کنٹروورسی, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں جب تک میں ریسرچ نہ کر لوں کہ حدیثوں میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے. کنٹروورسی میں کون سی آیت ہوتی ہے؟ نہیں, اس میں کنٹروورسی کی بات یہ ہے کہ ایزلی سمجھنے والی آیت نہیں ہے. اس کے لیے مجھے تفسیر حدیث, اس کے بارے میں مجھے تفسیر حدیث کے بارے میں پڑھنا پڑے گا کہ اس کے بارے میں تفسیر اور حدیث میں کیا آتا ہے. تو تفسیر پڑھ لیتے ہیں, راکٹ سائنس کیوں؟ جو تفسیر میں لکھا مانو گے. سر میں خود اپنی ریسرچ کر لوں,
ٹھیک ہے, ارے تو تفسیر دیکھ کے ریسرچ کرے گا نا بھائی, تفسیر حدیث جہاں پہ بھی اس کے بارے میں جو بھی لکھا ہے میں اس کے بارے میں ریسرچ کروں گا, کیونکہ دیکھو میرا ماننا تو یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ابھی تفسیر اور حدیث دونوں بتا دیں گے, پھر مانو گے؟ ٹھیک ہے, دکھاؤ ذرا. مانو گے؟ پھر مانو گے؟ تھینک یو. نہیں دیکھو, چلو مجھے صرف تفسیر دکھاؤ. نہیں مانوں گا, نہیں مانوں گا, لیکن مجھے تفسیر دکھاؤ, پھر میں نئی جلیبی بناؤں گا. جا یار گھر جا جا جا. میں نے کب کہا لیکن, میں نے کب کہا لیکن, میں نے کب کہا لیکن تو نے کہا ابھی تفسیر دکھاؤ مانو نہیں گے؟ کہا میں نے, لیکن دیکھ لو پیچھے ریوائنڈ کر کے, میں نے نہیں ابھی کہا تفسیر لیکن. دکھاؤ مانو گے ہاں یا نہ؟ تفسیر بھائی دیکھو, تم مجھے کیا پتا کون سی تفسیر دکھاؤ بھائی, اپنی ریسرچ اپنی میں جگہ, آپ تمہیں کی ریسرچ قرطبی اپنی جگہ. دکھاتا ہوں, میں تمہیں قرطبی دکھاتا ہوں, بتاؤ مانو گے؟ تفسیر, اور مجھے کوئی اس کے بارے میں کوئی حدیث ملتی ہو تو آپ حدیث مجھے تفسیر ایکسپلین بھی کر دیجیے. دکھاتا ہوں, حدیث بھی دکھا دیتا ہوں, اور بتاؤ حدیث بھی مانو گے دکھائیں اس گے, کے بعد؟ حدیث بھی دکھائیں گے. ٹھیک ہے, مان لوں گا, مجھے کیا دقت ہے. اوکے Thank you. ماشاء اللہ, یہ بات ہوئی نا, ماننا پڑے گا, پھر اب تم نے بھاگنا نہیں. اس میں کو بھائی بھاگنے میں دیں بھاگنے گے والوں نہیں. میں سے نہیں ہوں. اوکے بہترین ہو گیا. لے جی, سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ سنن نسائی کی حدیث لے آتے ہیں تاکہ بھائی جان کو پہلے حدیث کنفرم ہو جائے کہ یہ ہے صحیح حدیث ہے. اوکے, لا 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 لا, یہ جناب آپ کی آتی ہے سکرین پہ. اب It was narrated from Anas that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse. ان کے پاس ایک فیمیل سلیو تھی جن کے ساتھ ہمارے پیارے نبی نے ڈنگی ڈنگی فرمایا. But Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. لیکن عائشہ اور حفظہ نے, جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ حفظہ واپس آ گئی, اس نے محمد کو دیکھا اپنے بیڈ کے اوپر ڈنگی ڈنگی فرماتے ہوئے ماریا کے ساتھ, تو عائشہ کو بعد میں ملوا لیا اپنے ساتھ. تو عائشہ اور حفظہ جو تھی وہ بڑے غصے میں آئی اور محمد کو نہیں چھوڑا جب تک اس نے کہا نہیں کہ میرے اوپر حرام ہو گئی. اب تم کہو گے فوربیڈن کا مطلب حرام نہیں ہوتا, تو عربی دیکھ لو, فوربیڈن حرام ہے. ٹھیک ہو گیا, واپس چلتے ہیں. Then Allah the mighty and sublime revealed, پھر اللہ نے ریویل کیا, O prophet, why do you forbid yourself that which Allah has allowed you until the end of the verse. جی جناب, حدیث آ گئی, تفسیری حدیث. ہاں ٹھیک ہے, حدیث اب ٹھیک ہے, اب حدیث صحیح 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 صحیح, یہ لے یہ لے یہ لے, صحیح. نہیں ٹھیک ہے, میں نے حدیث کو غلط نہیں کہا. اب ظاہر تو اس میں دکھائی دیتا ہے کہ نبی نے غلطی کی. ٹھیک ہے, غلطی ظاہر کی کہ دکھائی دیتا ہے گناہ کہ نبی نے کیا, غلطی کی. غلطی ایسا کی کہ گناہ کیا. انہوں نے ڈکلیئر تو نہیں کیا نا کہ سلیو سے مطلب کہ انٹر کورس کرنا حرام ہے, ابے وہ انہوں نے اپنے ڈکلیئر تو نہیں کیا سلیو نا. کے ساتھ انٹر کورس نہیں کر رہا, اس نے حرام ٹھہرایا, غلطی ہے گناہ. تو نے کہا تھا اگر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام ٹھہراؤ تو گناہ ہے, ابھی کہا تھا کہ نہیں؟ ارے کوئی اپنی مرضی سے کہے تو وہ گناہ ہے, کوئی بالکل کھلم کھلا کہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ یار چیز کیا تو اللہ نے حلال کی ہے, بغیرت حرام ہے. انسان یار, نکالو یار ارے اس کو بھائی میں نے بھائی یار, کہا تو پاگل کہ کا ظاہر یہاں بغیرت سے دکھائی انسان ہے. دیتا ہے کہ نبی نے غلطی کی. جو خود بول کے مکرتا ہے یار.